آج کی ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ دنیا میں نوجوان نسل سڑکوں پر کیوں ہے، اور اب ہم اس ویڈیو کے موضوع کی طرف بڑھتے ہیں۔ اس وقت دنیا آبادی کے لحاظ سے اپنے عروج پر ہے، جس کے مطابق اس وقت دنیا کی کل آبادی کم و بیش 7.8 ارب تک جا پہنچی ہے، جو آج سے پہلے کبھی نہیں رہی۔ دنیا میں اس وقت کل آبادی میں سے عورتوں کی آبادی 3.8 ارب ہے، جو کل آبادی کا 49.6% بنتا ہے، اور اس وقت دنیا میں 3.9 ارب مرد رہائش پذیر ہیں، جو کل آبادی کا 50.4% بنتا ہے۔ اسی طرح 3.7 ارب ایسے انسان اس دنیا میں رہائش پذیر ہیں جن کی عمریں 25 سال یا اس سے کم کی ہیں، جو دنیا کی کل آبادی کا 40.4% بنتا ہے۔ لہٰذا آج کے انسانوں میں سے یہی وہ طبقہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں سب سے زیادہ اضطراب اور بے چینی کی کیفیت سے گزر رہا ہے۔ اس بے چینی کے محرکات دنیا کے ہر ایک خطے یا ملک میں الگ الگ ہو سکتے ہیں، پر ان کے پس پردہ مقاصد ایک ہی نظر آ رہے ہیں، جیسا کہ بشمول ہانگ کانگ، لبنان، ایران، عراق، چلی، وینزویلا، انڈیا اور دنیا کے 20 مختلف ممالک میں نوجوان کسی نہ کسی صورت میں سڑکوں پر احتجاج کرتے دکھائی دیتے ہیں۔ جو اپنے ممالک کی حکومتوں سے خائف نظر آتے ہیں اور ان کی پالیسیز پر عدم اعتماد کا اظہار کر رہے ہیں۔ بے روزگاری، مہنگائی، صحت اور تعلیم کی سہولیات نہ ہونے کی وجہ سے اب ان کے صبر کا پیمانہ لبریز ہوتا دکھائی دیتا ہے، پر سب سے اہم بات یہ ہے کہ ان نوجوانوں نے اپنے احتجاج کا مرکز بڑے شہروں کو بنا لیا ہے، جہاں پر ان کو میڈیا کی کوریج بھی بلا تعطل مل رہی ہے۔ جس سے یہ خدشات یقین میں بدلتے جا رہے ہیں کہ آنے والے دنوں میں یہ احتجاجی لہر دنیا کے باقی ملکوں اور علاقوں میں بھی پھیل سکتی ہے، جس سے کافی ممالک کے حکومتی اور ریاستی نظام مٹی کی دیوار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ان سارے واقعات میں ایک بات قابل ذکر اور انتہائی اہم ہے کہ ان نوجوانوں کے احتجاج میں کوئی لیڈرشپ نظر نہیں آ رہی، بس ایک میسج یا ٹویٹ سوشل میڈیا پر چلایا جاتا ہے اور سب کچھ شروع ہو جاتا ہے۔ ان احتجاجوں میں کسی لیڈرشپ کا نہ ہونا اپنے آپ میں ایک بہت بڑا خطرہ ہے، کیونکہ اس قسم کے احتجاجوں میں تشدد کا عنصر لازمی آ جاتا ہے، اور حالیہ دنوں میں اسی طرح کے پرتشدد احتجاج میڈیا اور ٹی وی اسکرینز پر نظر آ رہے ہیں۔ اگر ان معاملات کے محرکات کو دیکھا جائے تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت دنیا کے اکثر ممالک میں، بالخصوص دوسری جنگ عظیم کے بعد آزادی حاصل کرنے والے ممالک میں، ایک ایسا حکمران طبقہ پیدا کیا گیا جو ان ممالک کے وسائل پر قابض ہو چکا ہے اور ان وسائل کو بے دریغ لوٹ رہا ہے، اور اپنی لوٹ کھسوٹ سے جمع کی ہوئی دولت ان ممالک میں ان ہی کے پاس رکھ رہے ہیں جنہوں نے یہ پورا کھیل رچایا ہوا ہے۔ نتیجتاً یہ ممالک بیشبہ وسائل ہونے کے باوجود بھی بدحالی کا شکار ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے یہ ممالک قرضوں کی دلدل میں پھنس چکے ہیں۔ ان قرضوں کو ادا کرنے کی پاداشت میں ان ممالک کے عوام کے لیے روزگار، تعلیم اور صحت کی بہترین سہولیات ناپید ہو چکی ہیں۔ ان سارے محرکات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان پس پردہ قوتوں نے ساری دنیا میں ایسے حالات پیدا کر دیے ہیں یا کرنے کی کوششوں میں لگے ہوئے ہیں جن کی وجہ سے حکومتوں اور ریاستوں کا انہدام عمل میں آ سکتا ہے، اور کچھ ممالک پہلے ہی صرف دنیا کے نقشے پر قائم نظر آتے ہیں جن کا زمین پر کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا۔
ان ساری سازشوں کا پس پردہ مقصد ایک ہی نظر آتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ دنیا میں اتنا انتشار اور خلفشار پیدا کیا جائے جس کی وجہ سے علاقائی حکومتوں اور ریاستوں یعنی نیشن اسٹیٹس کا نظام زمین بوس ہو جائے اور ایک عالمی حکومت کا قیام عمل میں آ سکے جس کا مرکز اور لیڈر ایک ہی ہو۔ ان سارے معاملات کو جانچتے ہوئے ایک رائے قائم کی جا سکتی ہے کہ ان حالات کا فائدہ صرف اور صرف ایک ہی قوم یا گروہ کو ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور وہ یہودی ہیں، کیونکہ یہودی کافی عرصے سے اپنے مسیحا یعنی دجال کی آمد یا ظہور کے منتظر ہیں، جو ان کے مطابق اس انتشار اور خلفشار والی دنیا میں امن قائم کرے گا اور یہودیوں کی رہنمائی کرتے ہوئے پوری دنیا پر ایک عالمی حکومت قائم کرے گا۔ اس لیے یہودی اپنے مسیحا یعنی دجال کی عالمی حکومت کی عالمی سطح پر قبولیت اور اس کو قائم کرنے کے لیے شب و روز کاوشوں اور پلاننگز میں مصروف عمل نظر آتے ہیں۔ یہودیوں کے اس طرز عمل سے صاف طور پر معلوم ہوتا ہے کہ دنیا میں پیش آنے والے واقعات کے پس منظر میں ان کا وہ عالمی حکومت کا خواب ہے جس کے حصول کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے ہیں، خواہ وہ پرتشدد احتجاج ہو یا خدا نخواستہ کوئی ایٹمی جنگ۔ غیب کا علم صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی لامحدود ذات تک محدود ہے، اور وہ ہی بہترین منصوبہ ساز ہے، اور اس ویڈیو میں پیش کی جانے والی رائے دنیا کے موجودہ حالات و واقعات پر مبنی ہے۔